کہ آپ کشتی بنائیے. اب وہاں کہیں ندی نہیں تھی، دریا نہیں تھا، سمندر نہیں تھا، چاروں طرف خشکی ہی خشکی تھی. جیسے آج دنیا میں بہت سارے ملک ایسے ہیں کہ ان کی سرحدوں پر پانی نہیں ملتا، سمندر سے ان کا کوئی رابطہ نہیں. ایسے بہت سارے 26 ملک ہیں غالباً. نوح علیہ السلام جہاں تھے وہاں پر ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ وہاں کشتی چلے. نوح علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کشتی بنائیے. نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی. اللہ کا حکم تھا کشتی بنائیے، کشتی بنانا شروع کر. اب قوم آ کے مذاق اڑانے لگے، کیا بنا رہے ہو؟ کشتی کہاں چلے گی، پانی تو ہے نہیں. ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ ان کا دماغ خراب ہے. پوری قوم مذاق اڑاتی رہی. نوح علیہ السلام اپنا کام کرتے تھے. جب کشتی بن کر کے تیار ہو گئی، بعض تفسیری کتابوں میں آتا ہے کہ قوم نے یہ بدبختی کی کہ ایک مرتبہ ایک بدبخت نے جا کر کے کشتی میں ڈبہ لے کے گیا سنڈاس کر. شروعات اس نے کی، اس کے بعد لوگوں کو راستہ مل گیا. اب لوگ کشتی میں جا کر کے انہوں نے رفع حاجت کرنا شروع کر دیا اور ایسے گندگی سے کشتی کو بھر دیا. اب نوح علیہ السلام پریشان، کوئی مانتا نہیں تھا. اسی لیے انہوں نے کہا تھا ربی انی مغلوب فانتصر، میرے پروردگار میں ہار گیا اپنے لوگوں سے، میں ہار گیا پڑوسیوں سے، میں ہار گیا دشمنوں سے، میں مغلوب ہو گیا حالات سے. اے اللہ میری مدد پر. اللہ کی مدد آئی. قوم میں کھجلی کی بیماری شروع ہو. اب کھجلی بیماری بولنے کے لیے تو چھوٹی بیماری، لیکن جس کو ہو جاتی ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کھجلی کیا ہے. اللہ نے ان پر بیماری بھیجی وبا کی شکل. پوری بستی جو ہے کھجلی کی بیماری میں مبتلا ہوئی اور ایسی کھجلی کہ پوری قوم پریشان ہو گئی اور سارا علاج و معالجہ کر لیا، کسی کو راحت نہیں ملی، شفا نہیں ملی، لیکن ان کی بدبختی جاری رہی. ایک نے جا کر کے کشتی کے کنارے بیٹھ کر کے قضائے حاجت کرنا شروع کیا. اس کا پیر پھسلا. پیر کا پھسلنا تھا کہ وہ کشتی کے اندر گندگی میں گر گیا اور پوری گندگی میں لت پت ہو گیا. اب جب نکلا اور گھر جا کر کے اس نے غسل کیا تو کھجلی کی بیماری ختم ہو گئی، بالکل بھلا چنگا ہو گیا. اب گھر کے لوگ پوچھنے لگے تو کیا علاج کیا؟ اب وہ کسی کو بتا نہیں رہا تھا، کسی کو بتا نہیں رہا تھا کہ کیا ہوا. لیکن ظاہر بات ہے گھر میں سب کو شفا ہو، وہ سب پریشان اور یہ اکیلا اچھا. اس کے پیچھے لگے بتا، تو اس نے گھر والوں کو بتایا کہ میں گیا تھا اور گر گیا تھا اور اس کے بعد کھجلی ختم ہو گئی. تو گھر والوں نے خاموشی سے تجربہ کیا کہ ہم نے بھی گئے جا کے ڈبہ بھر کے لے کے آئے اور لا کر کے انہوں نے خاموشی سے لگایا تو اللہ نے ان کو بھی شفا دی. اب پوری بستی جو ہے کھجلی کی بیماری سے پریشان اور یہ ایک گھرانہ بالکل اچھا. تو لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے یار تم کیا علاج کیے. ظاہر بات ہے پھر انہوں نے بتا دیا. بتانا تھا کہ پورے بستی کے لوگ کشتی پر ٹوٹ پڑے اور سب وہاں سے ڈبہ بھر بھر کے اپنے اپنے گھر لے گئے اور سب نے لگایا، سب کو شفا ہو. اب جو لوگ بچ گئے تھے تو ان لوگوں نے آ کر کے جب دیکھا کہ اب تو کشتی میں مال ہے نہیں تو کشتی کو دھو کر کے اس کا پانی لے کے جاتے تھے. اللہ نے اس سے بھی لوگوں کو شفا دی. تو قوم کے لوگوں نے کشتی کو دھو کر کے وہ پانی استعمال کیا. کشتی بالکل صاف ہو گئی.
یہ ہے اللہ کی شان، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ چاہے تو ایسا بھی فیصلہ کرتا ہے۔ کشتی کو ان لوگوں نے گندگی سے بھر دیا تھا، اللہ نے ان سے ہی کشتی کو صاف کروایا۔ نوح علیہ السلام نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اللہ کی مدد آ گئی۔ اب کشتی جب بالکل خالی اور صاف ہو گئی، پاک ہو گئی، تو اس کے بعد نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اب اپنے ماننے والوں کو اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ۔ نوح علیہ السلام نے محنت کی اور اس طرح جو ہے انہوں نے ایک ایک جوڑا جانوروں کا جمع کیا، کشتی میں رکھا۔ اب جو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ کشتی بنا رہے ہو چلے گی کہاں، ظاہر بات ہے مذاق ہی اڑاتا ہے، کیسے بھی اڑائے۔ قرآن کریم میں سورہ نوح میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے پھر دعا کی، اور نوح علیہ السلام کی بد دعا نے اللہ پاک نے عذاب کا فیصلہ فرمایا۔ عذاب آیا اور آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، بارش ہوتی رہی، مسلسل ہوتی رہی، اور اس کے بعد زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ بارش کا پانی ہوتا ہے تو وہ سب زمینوں میں چلا جاتا ہے، لیکن اب یہ مسلسل بارش ہوتی رہی، اس کے بعد زمینوں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ جس میں روٹی پکائی جاتی ہے تنور، لوگ اس میں آگ جلاتے تھے، اس میں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ اب چاروں طرف سے آسمان سے پانی برس رہا، زمین سے پانی نکل رہا، تو پانی جائے گا کہاں؟ اب یہ پانی بڑھنا شروع ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اور ہر جانور کے جوڑے کو کشتی میں رکھ لیا، اب کشتی میں بیٹھ گئے۔ اب پانی بڑھنا شروع ہوا، کشتی پانی پر آ گئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا۔ ایک بیٹا تھا جو نافرمان تھا، اس کو کہا کہ بیٹے کشتی میں آ جا، یہ باپ کی محبت تھی۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور یہ چوٹی مجھ کو پانی سے بچا لے گی۔ اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی اور ایک بیٹا بھی ایمان نہیں لایا، 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، یہ ایمان لائے، یہ کشتی میں تھے۔ باقی جو بیٹا ایمان نہیں لایا وہ کشتی کے باہر تھا۔ اب جیسے سیلاب آتا ہے تو لوگ چھت پہ چڑھ جاتے، چاروں طرف پانی، آدمی چھت پر۔ اب وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، گاؤں بستی کے لوگ۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہاڑوں پر چڑھ گئی اور یہ پانی بڑھتا رہا، بچنے کے سارے راستے ختم، اتر کے بھی کہیں نہیں جا سکتے، اور پانی بڑھتے سب ڈوبنے لگے۔ جب بیٹا ڈوبنے لگا، نوح علیہ السلام نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ، یہ میری اولاد ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ لیس من اہلک، یہ تم میں سے نہیں ہے۔ اور پھر موج آئی، اور جب ایک جھٹکا دی تو پھر وہ چوٹی سے نیچے پانی۔ 6 مہینے تک یہ کشتی پانی پر رہی۔ کتنے دنوں تک؟ 6 مہینے تک۔ پھر اللہ پاک نے جوتی پہاڑ پر اس کشتی کو لگایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ پھر جو لوگ کشتی میں تھے،
نوح علیہ السلام کی اولاد سام، حام، یافس اور ان کی بیوی بچے، اللہ نے وہاں سے دوبارہ انسانوں کی نسل چلائی. ان کے علاوہ دنیا میں جتنے انسان تھے سب ڈوب کر کے مر گئے. یہی 80 مرد عورت بچے تھے. تفسیر میں آتا ہے کہ ابلیس بھی آ کر کشتی میں بیٹھ گیا. نوح علیہ السلام نے اس کو کہا تو اللہ پاک کی طرف سے وہی آئی کہ اس کو رہنے دو، ہم نے اس کو لمبی زندگی دی، رہنے دو اس کو. نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے. ابلیس کے اوپر محنت کرنی شروع، سمجھانا شروع کیا. سمجھاتے رہے. کہنے لگے اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، آدم کو سجدہ کر لیتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تو مردود نہیں ہوتا، راندہ درگاہ نہیں ہوتا، اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں ہوتا. تو شیطان نے کہا کہ میں تو توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ قبول نہیں کرتا. میں روز توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ قبول نہیں کرتا. نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ تیرا یہ بندہ توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول کر لے. وہی نازل ہوئی کہ اس کی توبہ یہ ہے کہ یہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے. جنت میں آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ آدم کی قبروں کو سجدہ کرے. تو ابلیس نے کیا کہا تھا معلوم ہے کہ جب آدم زندہ تھے، جنت میں تھے، اللہ کا حکم ہوا سارے فرشتوں کے ساتھ سجدہ کرنا تھا تو میں نے سجدہ نہیں کیا تھا. اب تو یہ مر گئے اور زمین میں دفن ہو گئے، اب کیسے سجدہ کروں؟ نہیں کروں. تو شیطان کی قبروں کو سجدہ نہیں کرتا. اس نے کہا تھا تو مر گئے. اللہ کے نبی سے بھی بڑھ کر کے کوئی مقرب بندہ ہو سکتا ہے. مر جانے کے بعد جب ان کی تدفین ہو گئی تو ابلیس نے بھی کہہ دیا کہ جب زندہ تھے، جنت میں تھے اور فرشتوں کے ساتھ سجدہ کرنا تھا تو میں نے سجدہ نہیں کیا تھا. اب تو مر گئے اور اب تو قبر میں ہے، اب کیا ان کو میں سجدہ کروں؟ علماء نے لکھا ہے کہ سارے انسان جنہوں نے نہیں مانا تھا سب غرق ہو گئے، بچے تو صرف جو کشتی والے ہیں. اسی کو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. نوح نے ہم کو پکارا اور ہم بہترین پکار سننے والے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور ہم نے نوح کو اور ان کے ماننے والوں کو، ان کے گھر والے کو بڑی مصیبت، بڑی بے چینی سے بچایا، نجات دی. یہ طوفان نوح تھا جو پوری دنیا کو اس نے غرق کر دیا تھا. اللہ نے ان سے ان کو نجات دی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے نوح کی اولاد کو ہی باقی رہنے والا بنایا، اس کے علاوہ روئے زمین پر کوئی انسان باقی نہیں تھا، سب ختم ہو گئے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح حضرت آدم سے انسانوں کی نسل چلی تھی وہ ابو البشر کہلاتے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ انسانوں کی نسل چلی، یہ ابو البشر ثالث کہلاتے ہیں کہ پہلے انسانوں کی نسل حضرت آدم سے چلی، بعد میں جب طوفان نوح آیا تو پھر بعد میں انسانوں کی نسل حضرت نوح علیہ السلام سے چلی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. اور ہم نے ان کی اولاد کو ہی باقی رہنے والا بنایا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور ہم نے ان کے ذکر خیر کو بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا. آج ہر قوم کے لوگ مسلمان نوح کہتے اور مشرکین و کافرین ہندو منو کہتے، یہود و نصارہ وہ بھی نوح علیہ السلام کا نام لیتے اور سب خیر کے ساتھ نام لیتے. یعنی انہیں مسلمان بھی علیہ السلام کہتا ہے اور مشرکین و کافرین ان کی کتابوں میں بھی نوح علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ ہے. وہ لوگ بھی ان کو خیر کے ساتھ یاد کرتے ہیں
اور یہود و نصارہ تو اہل کتاب ہے، وہ بھی نوح علیہ السلام کا خیر سے نام لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے دو احسان فرمایا، ایک تو انہی کی اولاد کو باقی رہنے والا بنایا، دوسرا احسان یہ فرمایا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں اللہ نے ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا، سب لوگ ان کو خیر کے ساتھ یاد کریں گے، کوئی برا نہیں کہے گا۔ سلام علی نوح فی العالمین، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سلامتی ہو نوح پر سارے جہانوں میں۔ یہ ایک جہان ہے جس میں ہم ہیں، اس کے علاوہ کتنے جہان ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ سارے جہانوں میں نوح پر سلامتی ہو، انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نیکی اور بھلائی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے۔ نیکی کرنے کا پھل ہمیشہ اچھا ہوگا اور بدی کرنے کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوگا، یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، نوح ہمارے ایماندار بندوں میں سے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم سب لوگوں کو، ہم نے سب کو غرق کر دیا، دوسرے لوگوں کو جو کشتی میں نہیں تھے سب کو غرق کر دیا، سب ڈوب کر کے مر گئے۔